باب ما جاء في زكاة البقر شرح باب المرتب. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر. حاشیہ هو الذي دخل في السنة الثانية وقيل استوفاها ودخل في الثالثة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. هدي الساری صفحہ نمبر 90 بزیادة من المرتب. طبيع أو طبيعة وفي كل 40 مسنة. حاشیہ ولد البقر الذي دخل في الثالثة مرتب. وفي الباب عن معاذ بن جبل. ائمہ اربعہ رحمہ اللہ اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بقر اگر 30 سے کم ہو تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اور 30 پر ایک طبیعہ ہے اور 40 پر ایک مسنہ ہے. پھر مزید تعداد بڑھنے پر بھی ہر 30 پر ایک طبیعہ اور ہر 40 پر ایک مسنہ ہے. پھر ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک 40 سے زائد پر مزید کوئی زکوٰۃ نہیں، یہاں تک کہ عدد 60 تک پہنچ جائے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس بارے میں 3 روایات ہیں. پہلی روایت میں 40 کے بعد کے قصور میں بھی اس کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا جب 40 پر ایک گائے زیادہ ہوگی تو اس زائد پر ربع عشر مسنہ یعنی مسنہ کا 40واں حصہ، اور زائد ہونے پر نصف عشر مسنہ یعنی مسنہ کا 20واں حصہ، اور 3 زائد ہونے پر ثلاثۃ ارباع عشر مسنہ یعنی مسنہ کے 10ویں حصے کے 3/4 واجب ہوں گے. وہکذا وہذہ روایت الاصل. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ 40 سے زائد پر مزید کچھ واجب نہ ہوگا یہاں تک کہ عدد 50 تک پہنچ جائے، پھر 50 پر ربع مسنہ یا ثلث طبیعہ کا اضافہ ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تیسری روایت صاحبین رحمہ اللہ کے مطابق ہے. حاشیہ ان تمام کی تفصیل اور دلائل کے لیے دیکھیے فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499 اور 500. باب صدقۃ الصوائم فصل فی البقرہ. پھر ظاہریہ کے نزدیک بقرہ اگر 50 سے کم ہو تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اور پھر ہر 50 پر ایک بقرہ ہے. جبکہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ کے نزدیک بقر کا نصاب اونٹ کی طرح 5 ہی سے شروع ہو جاتا ہے. حاشیہ غالباً ان حضرات کا استدلال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اثر سے ہے، جو ان کے مسلک کے مطابق مروی ہے، لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو موقوف اور منقطع قرار دیا ہے. دیکھیے سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99. باب کیف فرض صدقۃ البقر. نیز دیکھیے زیلعی اور اس کی تعلیقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348. باب صدقۃ الصوائم فصل فی البقر مرتب عفی اللہ عنہ. اور 5 پر ایک بکری واجب ہوتی ہے، 10 پر 2، 15 پر 3 اور 20 پر 4 اور 25 پر ایک بقرہ. پھر جب عدد 76 ہو جائے تو اس پر 2 بقرہ، یہاں تک کہ عدد 120 تک پہنچ جائے، اور اس سے زائد ہونے پر ہر 40 پر ایک بقرہ ہے. واللہ اعلم. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن فامرنی ان آخذ من كل 30 بقرة طبيعا أو طبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا. حاشیہ قال الشیخ رحمہ اللہ الانور. وفي رواية 12 درهما ولا تعارض بينهما ولا تعارض فيهما فإن الدرهم نوعان، نوع يكون 10 منه دينارا ونوع يكون 12 منه دينارا. كذا في المعارف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195 مرتب. ومن كل حالم دینارا کا مطلب یہ ہے کہ ہر بالغ ذمہ سے 1 دینار بطور جزیہ وصول کیا جائے. جزیہ اور اس کی قسمیں. حاشیہ جزیہ وہ رقم جو غیر مسلموں کو اسلامی حکومت میں سکونت اختیار کرنے کے لیے سالانہ ادا کرنی پڑتی ہے. اس کا مادہ جزا یجزی ہے، اس کے معنی ادا کرنے کے آتے ہیں. جزیے کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے حکومت اسلامیہ کی حفاظت اور نظام اسلامی کی بقا کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد کی ہے. چنانچہ خلیفہ اسلام بوقت ضرورت اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر بالغ مرد اور عورت کو فوجی مقاصد کے لیے طلب کر سکتا ہے، لیکن غیر مسلموں پر جو نظام اسلامی کی حقانیت پر عقیدہ نہیں رکھتے، اسلام نے ان کی مدافعت کے لیے تلوار اٹھانے کی ذمہ داری عائد نہیں کی.
لیکن جب وہ اسلامی نظام کے ماتحت امن و اطمینان کی زندگی بسر کریں اور تقریباً ان تمام حقوق شہریت سے استفادہ کریں جن سے مسلمان استفادہ کرتے ہیں، تو لازم تھا کہ وہ اس کا کچھ معاوضہ بھی ادا کریں۔ یہی معاوضہ جزیہ کہلاتا ہے۔ ماخوذ از قاموس القرآن ملخصاً، مرتب عفی اللہ عنہ۔ واضح رہے کہ جزیے کی دو قسم ہیں، ایک وہ جو کفار پر ان کی رضامندی سے مقرر کیا جاتا ہے، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں بلکہ امام کی رائے کے سپرد ہے، جتنا مناسب سمجھے مقرر کرے، اس جزیے کو جزیہ صلح کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کا جزیہ وہ ہے جو قہراً اور غلبتاً مقرر کیا جاتا ہے جبکہ مسلمان کفار پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس جزیے کی مقدار متعین ہے، یعنی مالدار آدمی پر 4 درہم ماہانہ کے اعتبار سے 48 درہم سالانہ اور متوسط الحال پر اس کا آدھا یعنی 2 درہم ماہانہ کے اعتبار سے 24 درہم سالانہ، اور غریب آدمی پر اس کا بھی نصف یعنی 1 درہم ماہانہ کے اعتبار سے 12 درہم سالانہ۔ حدیث باب میں جس جزیے کا ذکر ہے اس کا تعلق پہلی قسم یعنی جزیہ صلح سے ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں یہاں پر من کل حالم وحالمۃ دینارا کے الفاظ آئے ہیں۔ حاشیہ نصب الرایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 445 اور 446، کتاب السیر، باب الجزیہ۔ حالانکہ عام حالات میں عورت پر جزیہ یعنی دوسری قسم کا جزیہ کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا، لہذا اس حدیث کو جزیہ صلح پر محمول کیے بغیر چارہ نہیں۔ حاشیہ تفصیل کے لیے دیکھیے معارف السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194 اور 195۔ او عدلہ معافر، قال المصنف يقال عدل بالكسر أي زنة، بالفتح أي مثل، ومنه أي عدل ذلك صياما، وقال غيره هما لغتان بمعنى أي المثل، وقيل بالكسر من الجنس وبالفتح من غير الجنس، وقيل بالعكس۔ هدي الساري، مقدمة فتح الباري، صفحہ نمبر 150، مرتب معافر۔ حاشیہ صوب یمنی، وقیل المعافر اسم قبیلة في اليمن تنسب إليها الثياب، وبالأول وقع تفسيره في رواية أبي داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222، باب في زكاة الصائمة ثياب تكون باليمن، ربما يكون هذه التسمية مجازا، والثاني ذكره في النهاية واكتفى به وقال الميم زائدة، كذا في المعارف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 196، مرتب یعنی ہر بالغ ذمہ سے 1 دینار بطور جزیہ لیا جائے یا اس کے برابر یعنی قیمت کے برابر کپڑے لے لیے جائیں۔ یہ اس بات پر دال ہے کہ جزیہ اور صدقہ وغیرہ میں اگر دراہم کے بجائے کوئی اور چیز ان کی مساوی قیمت کی دی جائے تو درست ہے۔ حاشیہ چنانچہ علامہ بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا يدل على جواز دفع القیمة في الصدقہ، معارف السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194، باب العرض فی الزکوٰۃ۔ ابن رشید فرماتے ہیں وافق البخاری فی هذه المسألة الحنفیہ مع کثرت مخالفته لهم لیکن قادہ الی ذلك الدلیل۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246، باب العرض فی الزکوٰۃ۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے طاؤس سے نقل کیا ہے کہ قال، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194، باب العرض فی الزکوٰۃ، قال معاذ لأہل الیمن ایتونی بعرض ثیاب خمیس، ذکر ابو عبیدہ بالسین المہملہ وفسرہ بالثوب الصغیر، ہدی الساری صفحہ نمبر 112۔ ائتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس فی الصدقہ مکان الشعیر والزرع مکی، اہون علیکم وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ۔ جمہور کے نزدیک زکوٰۃ و صدقات میں قیمت دینا جائز نہیں۔ جانبین کے دلائل و اجوبہ کی تفصیل کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 تا 248، باب العرض فی الزکوٰۃ، و عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 4 تا 6، باب العرض فی الزکوٰۃ، از مرتب عفی عنہ۔